تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا. اللہ نے اپنی دوسری مخلوقات سے ہمیں بہتر بنایا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں، سب سے بہترین انداز میں پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں، سب سے بہترین اندازے میں، سب سے بہترین شکل و صورت والا بنایا ہے. قرآن کے 30ویں پارے میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، وہ کون سی چیز ہے جس چیز نے تجھے تیرے رب کے بارے میں غافل کر کے رکھا ہے؟ تو اپنے رب کو چھوڑ کر کے بیٹھا ہے، تو اپنے رب سے غافل بیٹھا ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک، اس اللہ نے تم کو پیدا کیا، تمہارے بدن کے سارے اعضاء برابر برابر بنائے. وہ چاہتا تو ایک کان چھوٹا کر دیتا، ایک کان بڑا کر دیتا، ناک بہت بڑی سی کر دیتا. وہ چاہتا گنجا پیدا کر دیتا، وہ چاہتا تو ایک ٹانگ سے تم کو محروم کر دیتا. الذی خلقک فسواک فعدلک، اس نے تمہارے تمام اعضاء، تمہاری باڈی کے تمام پارٹس اس نے برابر برابر بنائے. اس نے تمہارے شریر کو سڈول بنایا، اس نے تمہارے جسم کو خوبصورت بنایا، بڑے توازن کے ساتھ، بڑے بیلنس کے ساتھ، بڑے حساب سے اس نے تمہاری شیپ بنائی، تمہاری شکل و صورت بنائی. تو جو اللہ اتنا کریم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، اور پھر انسان بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری مخلوقات سے یہ بھی ہم کو فضیلت بخشی کہ ہم اپنی بات کہہ سکتے ہیں. جانور کو تکلیف ہوتی ہے، جانور اپنے دکھ کا اظہار بول کر کے نہیں کر سکتا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت بخشی ہے کہ انسان اپنی بات کو بیان کر سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ نے انسان کو بیان کا سلیقہ بخشا ہے. اللہ نے انسان کو آپ بول دیجیے کیا بولنا ہے. تو یہ بیچ بیچ میں بولتے رہنا ہوگا. کتنا ہے؟ 11,000 ہے. سابق پردھان ہے. اچھا، سابق پرمکھ عرفان صاحب جو سابق پرمکھ ہیں قصبہ کے، انہوں نے 11,000 روپیہ مدرسے کے لیے تعاون پیش کیا ہے. اللہ ان کے مال میں برکت عطا فرمائے، جزائے خیر دے، اور مزید آپ لوگوں کو اس ادارے کا تعاون کرنے کی توفیق بخشے. اللہ نے انسان کو بولنا سکھایا، اللہ نے انسان کو آنکھیں دی، اللہ نے انسان کو زبان دی، اللہ نے انسان کو ہونٹ دیے. انسان اپنی بات بیان کر سکتا. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. ہم نے انسان کی 2 آنکھیں بنائی، ہم نے انسان کو زبان عطا فرمائی، ہم نے انسان کو 2 ہونٹ دیے، اور ہم نے انسان کے سامنے صحیح اور غلط راستے بھی واضح کر دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، سب ہمارے سامنے کلیئر کر. اللہ اگر چاہتا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا سارے بندوں کے اوپر اپنا عذاب نازل کر دیتا. بندہ کیا ہے، بندہ کیا کر لیتا؟ مگر اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اللہ نے اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے، صحیح اور غلط کا راستہ بتانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا.
کتنے نبی آئے دنیا میں؟ ایک ضعیف روایت ملتی ہے مسند احمد کے اندر 1,24,000 نبی آئے، مگر وہ روایت ضعیف ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبیوں کی گنتی معلوم نہیں، ان گنت نبی آئے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی ڈرانے والا آیا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے ہندوستان کی دھرتی پر بھی کوئی نبی آیا ہو، ہمیں پتہ نہ ہو۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو جو سب سے پہلا پیغام دیا وہ توحید کا دیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم کے اندر، ہر امت کے اندر، ہر کمیونٹی کے اندر ہم نے ایک رسول کو بھیجا، اور اس رسول نے جا کر کے اپنی قوم کو یہی پیغام سنایا کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو اور تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ آج ہمارے ہندوستان میں تقریباً 90 کروڑ ایسے لوگ ہیں جو توحید سے محروم ہیں، جو ایک اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کے علاوہ نہ جانے کس کس کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ان کو بھی توحید کی دعوت دیتے، ہم ان کو بھی اسلام سمجھاتے، ہم ان کو لا الہ الا اللہ سمجھاتے، مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھائی چارہ دکھانے کے لیے، ہم بھائی چارے کو ثابت کرنے کے لیے ان کو شبھ دیپاولی بول رہے ہیں۔ مسلمان دکاندار ہے، اس نے اپنی دکان پر بورڈ لگا کر کے رکھا ہے کہ ماں لکشمی آپ کے گھر پہ کرپا کرے اور آپ کے گھر کو روشن کرے۔ میرے پیارے ساتھیو، بہت اچھی چیز ہے بھائی چارہ، بہت اچھی چیز ہے آپس کا سدبھاؤ، مگر اسلام آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اب بھائی چارہ اور سدبھاؤ کے چکر میں اپنے عقیدے اور ایمان کو داؤں پہ لگا دیں۔ جو اسلام ایک طرف آپ کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ میل ملاپ رکھیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کو تحفے تحائف دیں، ان سے تحفے تحائف لے لیں، وہی اسلام آپ کو یہ تعلیم بھی دیتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ وہی اسلام یہ تعلیم بھی دیتا ہے کہ اے نبی، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو کافر ہیں، جو اللہ کی توحید پر عمل نہیں کرتے، جو اللہ کو ایک نہیں مانتے، جو ایک اللہ کی توحید کے قائل نہیں ہیں، ان کے سامنے آپ اعلان کر دیجئے لا اعبد ما تعبدون، تم جس کی پوجا کرتے اس کی پوجا میں نہیں کر سکتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی پوجا نہیں کرتے۔ جب تک تم غیر اللہ کو چھوڑ نہیں دو گے تم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں مانے جاؤ گے۔ ایمان کے بارے میں اسلام کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ ایک ایسا موقع بھی آیا تھا، اللہ کے نبی کے سامنے یہ آفر بھی آیا تھا کہ اے محمد، ایک دن تم ہمارے 360 بتوں کی عبادت کرو اور ایک دن ہم لا الہ الا اللہ ہم بھی کہیں گے، ہم بھی تمہارے ساتھ نماز پڑھیں گے، ایک دن تم ہماری والی کر لو، ایک دن ہم تمہاری والی کر لیں گے۔ کیا جواب دیا اللہ کے پیارے نبی نے؟ آپ نے یہی سورہ کافرون کی آیت پڑھ کے سنا دی لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے اس کی میں نہیں کر سکتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم شرک پر رہتے ہوئے تم اس کی عبادت کر ہی نہیں سکتے۔ لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر عمل کرو، میں اپنے دین پر عمل کرتا ہوں۔ تو بھائی چارہ اور سدبھاؤ ایسے بھی تو قائم ہو سکتا ہے بھائی۔ ابھی میں منجھیلی گیا تھا عصر کے بعد، راستے میں کئی مسلمانوں کے گھر مجھے نظر آئے جنہوں نے اپنے گھروں کو دیپوں سے سجا کے رکھا۔ کیوں صاحب؟ میں اس کو بھائی چارہ نہیں مانتا، یہ بھائی چارہ نہیں ہے، ڈھکوسلا ہے یہ۔ کوئی غیر مسلم ٹوپی لگا لے اس کو ہم سمجھتے صاحب یہ بھائی چارہ ہے، اور کوئی مسلم کسی مورتی کے آگے پوجا کرے ہم اس کو بھائی چارہ کہتے ہیں۔
بھائی چارہ یہ نہیں ہے، بھائی چارہ یہ ہے کہ مسلمان مسجد میں عبادت کرے اور غیر مسلم اپنی مندر میں پوجا کرے، اور مسلمان کی عبادت پر اس غیر مسلم کو کوئی اعتراض نہ ہو، اور اس غیر مسلم کی عبادت پر ہمیں کوئی اعتراض نہ ہو۔ وہ اپنے مذہب پر عمل کرے، ہم اپنے مذہب پر عمل کریں، ہمارے مذہب میں کوئی دوسرا انٹرفیئر نہ کرے، دوسرے کے دھرم میں ہم انٹرفیئر نہ کریں۔ یہ ہے اصل بھائی چارہ۔ بھائی چارہ یہ نہیں ہے کہ صاحب ہم ان کے بت کے سامنے جا کر کے ہم ہاتھ جوڑیں اور عبادت کریں، اور ان سے ان کے دیپاولی پر ہم مبارکباد دیتے ہوئے کہیں کہ ماں لکشمی آپ کے اوپر کرپا کرے، اور وہ عید کے موقع پر ٹوپی لگا کے جالی والی اور رومال پہن کر کے ہمارے گھر میں آ کے سوئی کھائیں۔ ضروری نہیں ہے میرے بھائی، بھائی چارے کے لیے اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہب کے جو ایکٹیویٹیز ہیں اور جو چیزیں ہیں ان پر عمل کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم توحید کی اہمیت کو سمجھیں میرے بھائی۔ ہمارے نبی دنیا میں توحید لے کر کے آئے۔ اگر ہمارے نبی دنیا کے سب سے بہترین نبی ہیں، سب سے افضل نبی ہیں، تو ہم بھی دنیا کی سب سے بہترین امت ہیں، اور ہمیں سب سے بہترین امت کا جو لقب ملا ہے، جو ٹائٹل ملا ہے، یہ ٹائٹل کیوں ملا ہے؟ اللہ نے اس ٹائٹل کی وجہ قرآن میں کیا بتائی؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے مسلمانوں، تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم لوگوں کا بھلا کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہو۔ تامرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، تم برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ ہماری پہچان ہے توحید۔ اگر ہمارے اندر توحید نہیں ہے، ہم ایک اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور ہماری پیشانی جھکتی ہے، تو میرے بھائی ہم بہترین امت کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو دنیا ہمارے اندر اسلام کو تلاش کرتی ہے۔ دنیا قرآن نہیں پڑھے گی، دنیا حدیث بعد میں پڑھے گی، دنیا ہمارے نبی کی سیرت بعد میں پڑھے گی، دنیا پہلے ہمارا کردار دیکھے گی، ہمارا اخلاق دیکھے گی، دنیا پہلے ہمیں دیکھے گی اور ہم سے اندازہ لگائے گی کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، اس کا مطلب اسلام ایسا ہوتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے میرے بھائی۔